السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ آج 2-3 موضوعات کے اوپر بات ہوگی۔ ایک تو عمران خان صاحب کی گھڑیاں فروخت ہونے کا معاملہ، دوسرا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے سامنے آنے والی خبر، وہ برطانوی اخبار ڈیلی میل کے حوالے سے ہے جس نے 2019 میں ایک خبر شائع کی تھی جس کے اوپر معافی مانگی، اور تیسرا سلیمان شہباز کی واپسی کے حوالے سے جو اس وقت بحث ہے اس کا بھی ذکر ہوگا آج کے پروگرام میں۔ پہلے گھڑیوں کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملکی منظر نامے پر ان گھڑیوں کا کافی دن سے ذکر ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر اس حوالے سے بہت الزامات لگے، نہ صرف عمران خان، ان کی اہلیہ اور ان کی قریبی دوست، لیکن کوئی جواب تسلی بخش نہیں آیا۔ ان گھڑیوں کے حوالے سے جو الزامات تھے ان کا کوئی جواب نہیں آیا، لیکن جو سوال اٹھا رہے تھے ان کے اوپر البتہ الزامات لگانے کا سلسلہ ایک جاری تھا۔ اب آج یہ ہوا کہ مبینہ ایک آڈیو ضرور سامنے آ گئی جس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی تحریک انصاف کے اہم رہنما زلفی بخاری کو مبینہ طور پہ بتا رہی ہیں کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو بھیج دیں تاکہ آگے، اس لیے میں نے آپ سے بات کر رہی ہوں، جس کے اوپر زلفی بخاری صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ ضرور مرشد میں کر دوں گا۔ تو یہ آج صبح سے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس کے بعد رد عمل آیا زلفی بخاری کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آڈیو جعلی ہے، اور پہلے کہا جا رہا تھا کہ عمر ظہور کو فرح گجر کے ذریعے بیچی گئیں یہ گھڑیاں، اور ان کو لیگل نوٹس ملا، تو اس کے بعد زلفی بخاری کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی کہانی سامنے آ گئی۔ لیکن اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک موقع کے اوپر جس شخص کا حوالہ وہ دے رہے ہیں جو دبئی میں بزنس مین ہے، عمر فاروق، اس نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ جہاں ریٹ لگوانے کے لیے اس گراف کی گھڑی کا گئے تھے تو زلفی بخاری بھی وہاں پر یہ گھڑی لے کر پہلے جا چکے، ایک الزام ان کی طرف سے بھی یہ سامنے تھا۔ اب ایک یہ آڈیو سامنے آئی، دوسری طرف سے اسلام آباد کے جولر شفیق جس کا حوالہ پی ٹی آئی دے رہی تھی، اور ایک پرچی آپ لوگوں کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے دکھائی گئی تھی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کہ اس کو 5 کروڑ کے عوض یہ گھڑی بیچ دی گئی اسلام آباد کے جولر کو، اس کی بھی ایک ویڈیو منظر عام پر آ گئی جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ نہ ہی میں نے یہ گھڑی خریدی، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی وہ بل جو دیا گیا تھا پرچی، نہ ہی وہ میری تھی، نہ ہی اس کے اوپر دستخط اور لکھائی میری تھی۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے کہ میری دکان کا سٹیمپ کا بھی غلط استعمال کیا گیا اور پریشانی اس قدر مجھے ہوئی کہ اپنا بزنس کاروبار بند کر کے آنا پڑا۔ تو یہ ایک آج کی اپڈیٹ ہے اس معاملے کے حوالے سے، اور اس سے پہلے عمر فاروق ظہور کی جو گفتگو تھی جس میں اس نے کہا کہ فرح گوگی جو بشرا بی بی عمران خان کی اہلیہ کی سہیلی ہیں وہ یہ گھڑی لے کے میرے پاس آئی تھی، وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی اس معاملے کے اوپر عمران خان کو نااہل قرار دے چکا ہے۔ اب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے کہ ان کی پارٹی صدارت بھی اس سلسلے میں جا سکتی ہے، کیونکہ عمران خان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے 5 دسمبر کو نوٹس جاری کیا گیا تھا اور اس کی سماعت 13 دسمبر کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب کو اخلاقی اور قانونی دونوں لحاظ سے اب فائنلی اس کے اوپر جواب دہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ کہا جاتا رہا کہ ہماری گھڑی ہماری مرضی، کوئی اتنا بڑا معاملہ یہ نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں فرح گوگی کے ذریعے پنجاب حکومت چلانے کے الزامات تو لگتے رہے، لیکن آج کی آڈیو میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے رول کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ کیا بشرا بی بی کو خود بھی جواب دہ ہونا چاہیے اور ان کو جواب دہ کرنا چاہیے اس قانون کو؟ یہ معاملات ہیں جس کے اوپر ہم ایک تو بنیادی بحث کریں گے۔ اس کے علاوہ سلیمان شہباز جو منی لانڈرنگ کے کیس میں اشتہاری ایف آئی کی طرف سے قرار دیے گئے تھے، ان کی وطن واپسی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان کی حفاظتی ضمانت کے حوالے سے جو آج سماعت ہوئی، اس میں ان کو گرفتاری سے تو روک دیا گیا لیکن عدالت میں ان کو پیش ہونا ہوگا اور وہ معاملات اس طریقے سے چلیں گے۔ تو کیا اس سے عمران خان کے موقف کو تقویت ملتی ہے کہ یہ لوگ حکومت میں آئے ہی اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے؟ اور پھر ڈیلی میل کی طرف سے جو معافی مانگی گئی ہے، یا پھر وہ نون لیگ کے بیانیے کو تقویت دیتی ہے کہ کیسز بنائے ہی غلط گئے، برطانیہ میں تو انصاف مل گیا؟ ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے انتہائی موضوع شخصیات کو ہم نے دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں شوکت پراچا صاحب، ہمارے ساتھ عامر ضیاء صاحب بھی ہیں، اور نذیر لغاری صاحب بھی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز میں نذیر لغاری صاحب آپ سے کرتی ہوں، یہ جو گھڑیوں کا معاملہ ہے پہلے اس کا ذکر کر لیتے ہیں، یہ کیا اتنا معمولی معاملہ تھا جس طریقے سے اس کو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی طرف سے ٹریٹ کیا گیا؟ جب یہ خبر اس سے پہلے عمر ظہور جب منظر عام پر آیا تو کہا گیا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم یہ جو صحافی خبر رپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ہرجانہ کریں گے، چینل کے اوپر بھی کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ مشکلات بنا سکتا ہے جو آج تفصیلات سامنے آئیں اس سے؟ نہیں، یہ پہلے ہی معاملہ تو ایسا چل رہا تھا نا کہ گھڑی جب سے ملی، جب سے گھڑی کے معاملات شروع ہو گئے تھے، اس سلسلے میں جو گئے تھے اس کے پاس انفارمیشن لینے کے لیے حکومت سے ہمارے دوست رانا ابرار صاحب،
تو ان کو تو وہ جواب ہی نہیں دے رہے تھے، بلکہ یہ کہتے ہیں یہ قومی راز ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا ہے۔ یہ بالکل الگ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ حکومت تبدیل بھی ہو گئے، نئی حکومت آ گئی ہے، تاہم انہیں ان کے سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں۔ خیر یہ تو ایک سلسلہ تھا بیوروکریٹک جس طرح سے چلایا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک گھڑی دی گئی، بہرحال ایک گھڑی جو ہے وہ قومی خزانے سے واپس لی گئی۔ کس طرح لی گئی، کس دام لی گئی، پھر کس طرح سے بیچی گئی، اور پھر کس طرح سے یہ ہمارے سامنے آیا کہ جی وہ تو گھڑی انہوں نے واپس لے لی تھی، شہزادے نے ہی واپس خرید لی۔ اب انہوں نے خریدی نہیں خریدی، ہم نے تو ادھر دیکھ چکے ہیں۔ عمر فاروق صاحب دکھا رہے تھے کہ جناب یہ گھڑی تو میرے پاس ہے، اور انہوں نے ایک قلم بھی دکھایا تھا، کپلنگ بھی دکھائے تھے، یہ ہمارے پاس ہیں۔ اور جن کو یہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کے پاس بیچا ہے، وہ الگ اپنا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی میں نے میرے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھے میرا کاروبار ہی بند کرانا پڑا ہے، میری مہر غلط استعمال کی گئی، یہ سب کچھ میرا نہیں ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو جن کو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم نے ان کے ہاتھ بیچا تھا، تو مطلب پی ٹی آئی کا یہ موقف بھی درست ثابت نہیں ہوا کہ یہ ان کو بیچا گیا تھا۔ آج میں نے بہت ہی ایک جذباتی ہمارے دوست ہیں پنجاب کے ایک شہر سے، وہ مستقل ان کی جو ہے وہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ان کے فیور کرتے رہتے ہیں۔ آج ان کا میں نے ایک پوسٹ دیکھی ہے تو مجھے پھر سمجھ میں آیا کہ یہ معاملات بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیرنی نے مروا دیا۔ اب یہ بات میں نے سنی ہے تو میں اب اور کوئی چیز نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال عمران خان کی ہم شفافیت سنتے تھے، ہم ان کو کلین سمجھتے تھے، ہم ان کو یہ ساری چیزیں جس طرح سے انہوں نے اگنور کی، بعد میں یہ چیزیں سامنے آئی تھیں، اب چھپی ہوئی نہیں رہی ہیں کہ وہاں بیٹھ کر پہلے ہی طے ہوتا تھا کہ جناب اب جو تحفے آئیں گے وہ کیسے بانٹے جائیں گے، کس طرح بانٹے جائیں گے۔ یہ بنی گالہ میں بیٹھ کر میٹنگ میں طے کیا جاتا تھا کہ تحفوں کی تقسیم کس طرح ہونی ہے۔ اس پر بھی ایک پوری تفصیل جو ہے وہ آ چکی ہے میڈیا میں مختلف جگہوں پر کہ جناب وہ پھر کس طرح سے تحائف کی تقسیم ہوتی تھی۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس طرح کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، چاہے ماضی میں ہوا تو غلط ہوا، ان کے دور میں ہوا تو غلط ہوا۔ اب چیزیں آ گئی ہیں کنسیل افیکٹ، اصل معاملہ کنسیل افیکٹ کا ہے کہ کیا یہاں سے یہاں سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہے وہ ظاہر کی گئی یا نہیں ظاہر کی گئی، اس کا کیا ہوا؟ جی بالکل صحیح۔ عامر صاحب اب یہ تفصیلات جو لغائی صاحب بھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، اب آج ہی کے دن میں ہم نے دو چیزیں دیکھی، ایک یہ الیجڈ آڈیو اور دوسری طرف سے وہ جو دکاندار ہے جس کی پرچی دکھائی گئی۔ یہ جتنی تفصیلات ہیں، یہ پورا چیپٹر جو ہے ابھی تک، یہ خان صاحب کی اپنی ساکھ کے اوپر بھی کیا سوال اٹھاتا ہے، جس کا ان کو ایک پریویلیج حاصل رہا کہ ان کا ووٹر سپورٹر، ان کو چاہنے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ باقی آس پاس کے لوگ خراب ہو سکتے ہیں، خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی بے ایمانی جو ہے وہ اس کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ الزام اور جو آج کی آڈیو ہے وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ کے حوالے سے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمیجنگ ہے عمران خان صاحب کے لیے؟ اچھا، اب سے دو پہلو ہیں اس بات کے۔ پہلا تو یہ کہ جی کیا انہوں نے کوئی غیر قانونی عمل کیا، کوئی اللیگل ایکٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بیچا گیا ہے اس کی اخلاقیات پر آپ بحث کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک مطلب ہے، جیسے کہ بھی لغائی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ماضی کے جتنے ہمارے وزرائے اعظم تھے، صدور تھے اور دیگر جو وی آئی پیز تھے، انہوں نے مطلب ہے توشہ خانہ سے چیزیں لیں اور لی کے انہوں نے اپنے گھر میں ڈال دیں۔ عمران خان نے جو عقل مندی کی وہ یہ کی کہ انہوں نے اس کو فروخت کر دیا۔ اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ عمران خان جو ہے مطلب ہے کہ ان کو قیمتی اشیاء کا شوق نہیں، وہ سمجھتے کہ بھئی اگر میں ان کو بیچ کر اپنا گھر چلا لوں یا دیگر جو ان کے وہ ہیں ضروریات ان کو پورا کر لوں تو وہ خیر آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اگر پرسنلی کسی کو ایڈوائز کروں عمران خان جیسے شخص کو کہ جن کے جیسے کہ آپ فرما رہی کہ ان کی پوری سیاست کسی چیز پہ بنی ہے کہ جی شفاف ہوگی، صاف ہوگی، تو ان کو غالباً یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ لیکن میں اس وقت کہوں گا کہ کوئی غیر قانونی حرکت نہیں ہے، اس کی اخلاقیات پر آپ کویسچن کر سکتے ہیں، ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا اس کا پورا پہلو کا پس منظر یہ ہے، پورے اسکینڈل کا جو بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک کوئی بڑا اور کرپشن کا کیس جو ہے وہ حکومت کو نہیں ملا، اور ایک اور اس کا پہلو یہ کہ اس وقت جتنا ملک کو جن نامسائد حالات کا سامنا ہے، جتنے گمبھیر حالات کا سامنا ہے، وہاں پر اس طرح کے ایشوز کو جب آپ لے کر آ جاتے ہیں فرنٹ برنر پہ، آگے لے کر آ جاتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان حقیقی مسائل سے آپ کی نظریں اٹھ جائیں، اوجھل ہو جائیں۔ آپ دیکھیں ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے، میں اور آپ بھی کس چیز پہ بات کر رہے ہیں؟ توشہ خانے پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر دیا، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، معیشت پہ بات نہیں کر رہے، 50 سال کی تاریخ میں اتنا بڑا ہماری افراط زر ہے، اس پہ بات نہیں کر رہے۔ تو یہ بھی ایک کہتے ہیں نا ڈائیورجنس کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں حکومتوں کی،
اور بدقسمتی سے ہمارا مین اسٹریم میڈیا عامر جو صاحب ہے یہ تو بات صحیح آپ کی، کانٹیکسٹ میں ڈالنے سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جو بات آپ نے کہی کہ یہی کیا بہت بڑا اسکینڈل ملا، 150 ارب کا جو سیٹلمنٹ ہے ملک ریاض کی، وہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، اور اس حوالے سے بھی ایک طرف تو کام جا رہے ہیں، اس حوالے سے جو بات کرتے ہیں لوگ اور اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عمران خان صاحب کے سر کے اوپر آیا اسکینڈل تو یہ ملک کی تاریخ میں سب سے بڑی جو ہے وہ ہیرا پھیری کا ریفرنس ہوگا پیسوں کے حوالے سے، اگر ہم اس کی رقم دیکھیں اس کے حوالے سے۔ لیکن صرف عامر صاحب میرا یہاں پر سوال یہ ہوگا آپ سے کہ یہ ڈیل بیگم صاحبہ کر رہی ہیں، عمران خان صاحب کی اہلیہ کر رہی ہیں یہاں پر، جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا تو اگر تنزیہ بھی کسی نے بیگم بشرا بی بی کے بارے میں کوئی بات کہی تو اس کے اوپر جس قسم کی تنقید ہوئی کہ ہر حد کراس کی گئی، پی ٹی آئی نے کہا یہ ہماری ریڈ لائن ہے، وہ غیر سیاسی خاتون ہے۔ یہ جو اسٹیبلش ہو رہا ہے یہاں پر، جو کئی عرصے سے پنجاب کے رپورٹرز کہہ رہے تھے کہ فرنٹ مین بنی ہوئی تھی ان کی سہیلی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے ضرور ایک سوال اٹھتا ہے جب یہ بات سنی جائے کہ وہ ڈیل کر رہی تھی، غیر سیاسی نہیں تھی؟ مجھے نہیں پتا یہ آنیسٹلی، کیونکہ پنجاب کی سیاست سے ہم تو کراچی میں بیٹھے ہوئے بڑے پسماندہ سے شہر میں جس کی سڑکیں وڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کس حد تک انوالو ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو بھی کسی بھی کے بھی رشتہ دار، فرض کریں آپ آفس بیرر ہیں، آپ کے پاس جو ہے پبلک آفس ہولڈر، تو اس کی کسی بھی رشتہ دار کو، بیٹے کو، بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو، بیوی کو، کسی کو بھی، والد کو اس میں نہیں ملوث ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو غلط ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارے کہتے ہیں زبان کے آگے میدان ہوتا ہے، ہم جو ہے کہتے ہیں الزام لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، لیکن اصل بات ہوگی جب آپ ریفرنس فائل کریں گے اور ریفرنس کے اوپر جو ہے آپ کارروائی کا آغاز کریں گے۔ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کے لیے ٹیسٹ بیلون چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو جو جنرل ایشوز ہیں، میں پھر دہراؤں گا، ایک تو عمران کی اس کی شخصیت کو ٹارنش کیا جائے، بدنام کیا جائے، دوسرا اصل جو وہ ایشوز ہیں اس پہ میری اور آپ کی توجہ ہٹ جائے، ہم بات ہی نہیں کرتے ان پر۔ تو میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کی جو ہے نا کہ وہ فلاں دکاندار تھا اور فلاں نے یہ کیا، اس کی حیثیت فٹ نوٹ ہسٹری بھی نہیں ہوگی۔ وہ تاریخ میں جب آپ لکھی جاتی تو فٹ نوٹ ڈالتے ہیں نا نیچے کتاب کے، وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ بڑا جو منظر نام ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ وہ تو ہم پاکستان جو ہے بربادی کے قریب ہے، اور سب سے تجربے کار حکومت جس کے پاس انگنت کتنے۔ عامر صاحب ایک بریک کی طرف جانے، آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے گا، بالکل صحیح ہے سر، آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے گا۔ جب ہم اس کا بھی حصہ بناتے ہیں تو اس دن سامنے آئی ہوئی خبر کو ہم ضرور سامنے رکھتے ہیں۔ جو قومی اہمیت کے معاملات ہوتے ہیں وہ تو کنٹینیوسلی ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ کچھ خبریں سامنے آئیں عمران خان صاحب کی گھڑیاں بیچنے کے حوالے سے، ایک آڈیو ہے اس میں، اور ایک جو کہا گیا تھا کہ یہ خریدار ہے اسلام آباد کا اس گھڑی کا، ان کا بھی ایک بیان سامنے آ گیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑی نہیں خریدی ہے۔ پھر اچھا صاحب بریک سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ تو عامر صاحب کے بھی دلائل ہمارے سامنے ہیں، آپ سالہ سال سے سیاست کو بھی کور کر رہے ہیں، اس قسم کے سکینڈلز کو بھی دیکھتے آ رہے ہیں، یہ ایک بڑا سکینڈل ہے پراچا صاحب آپ کے خیال میں، یا بس اپنا تحفہ ہی تو بیچ دیا، اس میں کون سی اتنی بڑی چوری ہو گئی ہے؟ یہ والی بھی دلیل اس کے اوپر ہے، چل سکتی ہے؟ اگر تو ماضی کے پی ٹی آئی کے الزامات دوسروں پہ دیکھے جائیں تو اس پرسپیکٹو میں تو یہ بڑا اسکینڈل ہے۔ آپ کو یاد ہے یسر رضا گیلانی کے ہار کا معاملہ کیسے اٹھایا گیا تھا؟ حالانکہ انہوں نے پورے پیسے دیے ہوئے تھے، بعد میں پروف بھی ہوا، لیکن اس وقت وہ بڑا اس لیے بن گیا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے تھے یا اس حکومت کے مخالفین کہہ رہے تھے۔ آج جو بات ہے اس میں کسی نے انکار نہیں کیا کہ گھڑیاں ہم نے نہیں لیں یا ہم نے نہیں بیچیں، اب تک کوئی انکار نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہماری ملکیت تھی، ہم نے بیچ دیں۔ جو قانونی مسئلہ عامر ضیاء صاحب کہہ رہے ہیں کہ لا قانونیت نہیں ہوئی، الیکشن کمیشن میں قانونیت کا مسئلہ ہے کہ آپ نے جو انکم ہوئی وہ کنسیل کی۔ اب اس میں نے ایک بات اور بھی سنی ہے کہ جتنے میں گھڑیاں بکیں عمران خان کو اتنے پورے پیسے نہیں دیے گئے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس وجہ سے وہاں پر پرابلم ہو رہی ہے کہ اگر 28 کروڑ کی ایک گھڑی بیچی گئی ہے تو 5 کروڑ دیے گئے، باقی کس نے لیے، کس کے پاس گئے، ابھی تک وہ عمران خان۔ کیا وجہ کہ خان صاحب فرح گوگی کا دفاع کر کے اتنا کھلم کھلا انہوں نے دفاع کیا؟ اگر ذرا سا کچھ ایسا معاملہ تھا تو ان کو شک و شبہ تو ہونا چاہیے تھا۔ ابھی میں تو فرح گوگی کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ اور بھی کریکٹر ہیں نا بیچنے میں۔ فرح گوگی تو ایک سمبل بن گیا نا، اور بھی بہت سارے، یعنی آج جو آڈیو آئی اس میں تو کوئی اور ہے نا۔ آج جو وہ آپ کہہ رہی تھی کہ ان کے سپورٹر جو ہیں وہ ان پہ اثر پڑے گا، بات یہ ہے کہ گھڑیوں کا اثر پڑے نہ پڑے سپورٹر پر، پاکستان کے لیے یہ مشکل گھڑیاں ضرور بنی ہوئی ہیں۔ جو آپ یہ پوائنٹ، میں بھی جرنلسٹ ہوں، سارے ہم جرنلسٹ ہیں اتفاق سے جتنے بھی پینل میں بیٹھے ہیں، کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کے گھر بہہ گئے ہیں،
اور لاشیں پانی میں بہہ رہی ہیں. ہم کہہ رہے تھے سیاست مت کریں, جلسے مت کریں, آپ لانگ مارچ بعد میں کر لیں, سیاست بعد میں کر لیں. اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ نہیں, پاکستان کا جو ہے وہ یہ لوگوں کا مرنا, 33 ملین لوگوں کا بے گھر ہونا, اور ابھی بھی پانی کھڑا ہے. اس وقت کہا جاتا تھا نہیں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اب کیوں یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں بن رہا؟ جو اپالوجیٹک جو آرگیومنٹ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں, آج بھی کہا گیا کہ جی نیب جو ہے وہ غریبوں کو پکڑتا ہے. ہمارے پاس تو سابق صدر بھی گرفتار ہوئے, سابق وزیر اعظم بھی گرفتار ہوئے, سابق وزراء اعلیٰ بھی گرفتار ہوئے, وزراء جو تھے بڑی تعداد میں, کتنے نام میں آپ کو گنواؤں. اس لیے یہ جو اپالوجیٹک ہمارا رویہ ہے, ایک چیز آئی ہے, دیکھیں کسی کو اچھا لگے برا لگے, اتنی تواتر سے یہ گھڑیوں کا معاملہ آیا ہے. اگر اس کی تحقیقات ہو جائے ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی کہیں گے کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. ہم بھی کہیں گے کہ جو الیکشن کمیشن ہے یا کورٹس ہیں یا FIA ہے, کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے جس سے این آئیوٹا آف اللیگلٹی نظر آتی ہو. لیکن چونکہ یہ ماضی میں آپ نے تو خود ان چیزوں کو آسمان اور خود ایک بار بہت ہائی سیٹ کی تھی. میں یہی کہہ رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں, اخلاقی کرپشن کی بھی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پیسے نہ بھی انوالو ہو, اخلاقی طور پہ بھی انسان کو غلط ہونا چاہیے. باقیوں پہ تو یہ آرگیومنٹ لگتا تھا نا, باقیوں پہ کہ جی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر ادھر آ کے یہی آرگیومنٹ آ رہا ہے تو پھر اپالوجیٹک کہتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں پھر کہوں گا کہ کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ تواتر سے یہ جو الزامات لگے ہیں ان کی کم از کم تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. اس حوالے سے پھر ہمارا اس کے اوپر اتنا بات کرنا بھی بنتا ہی ہے. لغاری صاحب, اب یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ بھی عمران خان صاحب کی خطرے میں پڑ سکتی ہے اس تناظر میں اگر قانونی طور پہ آگے معاملہ بڑھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں فار انسٹنس اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو خان صاحب کی جماعت کی سیاست کے اوپر اس کا اثر ہوگا, یا پھر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ اگر پارٹی صدارت کوئی لیڈر نہ بھی کر پائے تو پارٹی کے معاملات وہ بڑے احسن طریقے سے پھر بھی چلا لیتے ہیں؟ یا ضروری ہے PTI کی ساکھ کو دیکھتے ہوئے, PTI کے پورا جو ایک طریقہ کار ہے چلنے کا دیکھتے ہوئے, اس میں عمران خان صاحب کی ایک پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلے اپنے دل میں ہی رکھتے ہیں, کئی دفعہ اپنی پارٹی کے سینئر ترین لوگوں کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے, تو اس سے اثر پڑ سکتا ہے پارٹی کی سیاست کے اوپر اگر آگے جا کے ایسا کچھ ہوتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس طرز عمل کو اب ترک کرنا چاہیے. سیاست کا مقابلہ سیاست کے ذریعے ہونا چاہیے, اور -1 -2 کی یہ پالیسی جو رہی ہے ماضی میں وہ غلط تھی. بعض لوگ ہمارے دوست ہی بہت حمایت کرتے تھے کہ فلاں کو جو ہے وہ ہٹا دیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اور کہا کہ پارٹی کی لیڈرشپ کو ہٹا دیں, وہ نہیں ہوا. بے نظیر بھٹو کو عملاً مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. تو اس سے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ اور اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف کو آپ نے نااہل قرار دے دیا, اور پھر اس کو تاحیات ان کی سیاست پر پابندی لگائی گئی. اور جو چیز تھی, اصل چیز ہوتی, اگر یہ ایمن فیلڈ کے معاملات کی پوری منی ٹریل فراہم کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کرتے تو سب کی عزت بلند ہوتی. ہم اب بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی منی ٹریل بتا دو, جو بھی گئی ہے, یہاں سے پیسہ گیا ہے دبئی, دبئی سے گیا ہے قطر, قطر سے گیا سعودی عرب, سعودی عرب سے گیا لندن, کیسے پہنچا, کون لے کر گیا ہے, اور وہ نہیں مان رہے ہیں. تو آپ ثابت کریں. استغاثہ ثابت کرتا ہے کہ جناب کسی بھی مرڈر کیس میں یا کسی بھی کیس میں استغاثہ جب دعویٰ کرتا ہے تو اسے ثابت کرنا ہے, تو ثابت نہیں کرتا ہے. اور یہ قانون بنایا گیا تھا کہ جس کے پاس ہے وہ ثابت کرے کہ جی میرے پاس جو ہے یہ میرے پاس کیسے بنا ہے. تو میرے خیال میں یہ قانون اگر دنیا میں کہیں اور ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے, لیکن یہ قانون یہ جو ہے پورے کے پورے اس سے بالا تر ہے, اخلاقیات سے بالا تر ہے کہ جناب آپ الزام لگائیں, مجھ پر الزام لگائیں کہ تمہارے پاس یہ کوٹ جو پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آیا ہے, اور میں جو اس کا آپ کو اپنی طرف سے منی ٹریل دیتا پھروں کہ میں نے یہاں سے لیا وہاں سے لیا. یہ کوئی چیز نہیں ہے, یہ گھر لیا کسی نے, کچھ بھی لیا ہے. اگر یہ ثابت کر دیتے تو ہم کہتے کہ ٹھیک ہے, لیکن ان کو پارٹی لیڈرشپ سے نااہل قرار دیا گیا, اور لگ رہا تھا کہ طے شدہ ایجنڈے کے مطابق ان کو نااہل کیا گیا. اب ان کو اگر نااہل کیا جاتا ہے اور طے شدہ ایجنڈے کے تحت نااہل کیا جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت کی جانی چاہیے. جی سر, جی. ڈیلی میل جو برطانیہ کا اخبار ہے, انہوں نے خبر شائع کی تھی 2019 میں, جس کو ڈیوڈ روز صحافی نے لکھا تھا, اور اس میں الزام لگایا گیا تھا شہباز شریف اور ان کے داماد عمران علی یوسف کے اوپر کہ انہوں نے جو زلزلہ جب پاکستان میں آیا تھا اس وقت جو فنڈز دیے گئے تھے برطانوی ٹیکس پیئر کے, اس میں کرپشن اور خرد برد کی ہے.
یہ 2019 میں جب خبر آئی اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا تھا، اس وقت کی حکومت پی ٹی آئی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے۔ آج یہ معاملہ اس کو شہباز شریف صاحب نے برطانیہ کی عدالت میں چیلنج کیا تھا اور یہ کیس چلتا رہا اور آج اس کا یہ فیصلہ سامنے آیا کہ نہ صرف اس سٹوری کو غلط قرار دیا گیا بلکہ ڈیلی میل نے عدالت میں اپنا معافی نامہ آج جمع کروا دیا اور اپنے اخبار کے اوپر اس کی وضاحت چھاپی اور اس میں کہا گیا کہ یہ غلط بیانی ہمارے بہاف پہ ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ خبر ہٹا لی گئی بلکہ اس کی وضاحت اور معافی کو بھی تحریر کر دیا گیا۔ عامر ضیاء صاحب، اب دو قسم کے ہمارے سامنے معاملات ہیں، پاکستانی عوام بھی جب دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک تو یہ بات جو عمران خان بیانیے کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ لوگ حکومت میں آئے ہی اس لیے تاکہ اپنے کیسز ختم کر سکیں۔ سلیمان شہباز کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ان کو آج عدالت کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے وطن واپسی پر سلیمان شہباز کو ایئرپورٹ سے گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ عدالت میں آئے، وہاں پر وہ سرنڈر کریں۔ دوسری طرف ڈیلی میل کی یہ خبر سامنے آ گئی، دو موقف ہیں، ایک خان صاحب کا کہ این آر او والا معاملہ، دوسری طرف ان جماعتوں کا، اپوزیشن کی جماعتوں کا، بالخصوص نون لیگ، کہ ہمارے ساتھ اتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور انتقامی کارروائی ہوئی کہ یہ کیسز غلط بنائے گئے تھے، برطانیہ میں ہمیں انصاف مل رہا ہے، یہاں پر بھی مل جائے گا۔ کیسے دیکھا جائے اس معاملے کو؟ ایک بات تو ہم طے کر لیں، یا تو کہ پاکستان میں کرپشن نہیں ہوئی ہے، یا تو ہم یہاں سے بات شروع کریں اور ہم کہیں جی بالکل بڑے ایماندار ہمارے حکمران گزرے ماضی میں اور آج بھی بڑے ایماندار ہیں اور انہوں نے کبھی کوئی چونی کی، انہوں نے خود برد نہیں کی، اور ان کی جو بیرون ملک دولت بن گئی ہے، انہوں نے جائیدادیں خرید لی ہیں، کاروبار کر لیے ہیں، بڑا وائٹ منی سے بالکل لیگل طریقے سے وہ یہاں سے پیسے لے کر گئے، کما کے لے کر گئے۔ یہ تو ایک پریمس ہو سکتا ہے بات کرنے کا، لیکن میرے خیال میں ہم پاکستانی اتنے معصوم اور اتنے بھولے نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں لوٹ مار ہوئی ہے اور ہماری حکمران اشرافیہ نے کی ہے۔ یہ کرپشن، یہ بالکل غلط تصور ہے کہ نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ ہماری یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں جی جمہوریت کا جو پریمیم ہے وہ یہ کہ ہم کرپشن کو برداشت کریں، تو یہ ایک بڑا فلاڈ آرگیومنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی ضد میں کوئی بھی آتا ہے، یعنی کہ یہ جو ہے نا کہ جی کرپٹ سیاستدانوں کو آپ بار بار موقع دیتے نا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس ملک میں کسی بھی ملک میں قانون کی پرانی ہو تو ان کے اوپر سیاست کا باب بند ہونا چاہیے، وہ چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف ہوں، چاہے کوئی اور ہو، چاہے زرداری صاحب ہوں، جو بھی ہوں، جس سے بھی کرپشن کی یہاں سے اگر ہم گفتگو نہیں شروع کر سکتے اس کا مطلب ہم انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں اور ہم صحیح بات نہیں کر رہے ہیں۔ کرپشن جو بھی کرے، اور خصوصاً جب پبلک آفس ہولڈر کرتا ہے، آپ جس جمہوریت کے ماڈل کو فالو کرنا چاہتے ہیں وہاں پر دنیا بھر میں مغرب کی اگر آپ بات کریں، وہ اپنے جو الیکٹڈ لیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اگر چیٹا بھی آئے تو اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے، اس کو چھوڑنی پڑتی ہے اپنی آفس۔ ہمارا واحد بدقسمت ملک ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات میں کہوں گا کہ ہمارے ملک میں قتل و غارت گری کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں لوگ چھوٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو انگنت نام دے سکتا ہوں کہ چھوٹ گئے، بالکل کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، یا ابھی تک ڈریگ کر رہے ہیں، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، پتہ ہے کسی نے قتل کیا، سزا نہیں ہوتی۔ جس ملک میں یہ نہ ہو سکے اس میں وائٹ کالر کرائم کو کیسے آپ پروف کریں گے؟ کہ جہاں پر پیسوں کی بوریاں کھل جاتی ہیں، مہنگے ترین وکیل ہائر کر لیے جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروسیکیوشن اور ہمارا انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے بہت کمزور ہے، اور وہ جو ہے مطلب ہے یہ جو اگر اسپیسیفک رکھ کے دیکھا جائے عامر صاحب، صرف شہباز شریف صاحب کے اوپر آپ کو یاد جی آپ مکمل کر لیں سر۔ جی 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 میں ایک بات دیکھیں، نیب پکڑتی ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی نیب نے کیونکہ ثابت نہیں کیا، تو لگتا ہے ہم تو سب بھی تنقید کرتے تھے کہ جب آپ ہزاروں صفحے کی اگر آپ کوئی کیس بنا کے دے رہے ہیں اور اس میں آپ 400 گواہ رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ملزم ہے چھوٹ جائے، کیونکہ آپ جان کر اس کیس پہ اتنا ہمیشہ ایک سکم رکھتے ہیں، اس پہ کمزوری رکھتے ہیں کہ اس کے آدمی کو سزا نہ ہو، تو آپ کی ہمیشہ نیب بھی پکڑتی تو لگتا ہے کہ وائٹ واش کرنے کے لیے پکڑا گیا ہے۔ تو بھائی ہمارے یہاں پھر اگر شہباز شریف کے کیس کی بات کریں، آپ شریف خاندان کی دیگر کیسز کی بات کریں، خود ہی وزیر خزانہ کی بات کریں، تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بلینز آف روپیز کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں؟ کیا کون ان کا ایون فیلڈ کیا نظر نہیں آ رہا لوگوں کو کہ وہاں پر ہے؟ تو منی ٹریل تو وہ دینا کہ کیسے لے کر گئے۔ اگر میں ایک چیز خریدتا ہوں، میں کہوں گا جی مجھے فلاں جگہ سے تنخواہ ملی، فلاں سے میں نے یہ رسید دی، یہ میری پیمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ اسی فلیٹ میں رہ بھی رہے ہیں، اسی اپارٹمنٹ میں رہ بھی رہے ہیں، روز وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ جناب بڑی جی میں بالکل آپ کی طرف جب دوبارہ آؤں گی اس پہ آپ میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں۔ صرف شہباز شریف کے تناظر میں دیکھیں تو ان کو 2 چیزوں کا پچھلے کچھ عرصے کے اندر، ایک تو شہزاد اکبر صاحب کا ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس نے کوئی حربہ چھوڑا نہیں، نیشنل کرائم ایجنسی کو لکھا بھی، لیکن ان کو کلین چٹ ملی شہباز شریف صاحب کو وہاں سے بھی، اور آج یہ معاملہ ہونا تو یہ ان کو اس حوالے سے تو فائدہ دے گا کہ کچھ چیزیں ایگزیجریٹڈ تھی کہ پاکستانی اتھارٹیز نے اتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی۔ پراجا صاحب، لیکن یہاں پر جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر پاکستانی سیاستدانوں نے کبھی کسی قسم کی کرپشن نہ کی ہوتی
اور صرف سیاستدان اس میں شامل نہیں ہیں، اکراس دا بورڈ بہت سے حوالوں سے پاکستان میں کرپشن ہوتی رہی اور پاکستانی عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا رہا، اور اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج یہاں شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی پاکستان میں، اور ایسا نہیں ہے. یہ ایک سیریس مسئلہ تو ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ کیسز ختم ہونا عوامی سطح کے اوپر زیادہ نقصان دے گا اس حکمراں جماعت کو، یا پھر ان کو ایک سند ملے گی کہ ان کے اوپر جو ہے وہ انتقامی کارروائی ہو رہی تھی؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ڈیوڈ روز نے معافی مانگی ہے تو پھر تو ان کو فائدہ ہوگا، بلکہ آج تو آپ ان کو بلاتی ہیں اپنے شو میں جو ڈیوڈ روز کو بلا کے انٹرویو کر رہے تھے، آتے نہیں ہیں، اور ڈیوڈ روز کو ہیرو بنا دیا گیا تھا پاکستان میں، جو آج معافیاں مانگ رہا ہے. تصاویر شیئر ہوئی تھی. میں کہتا ہوں آج وہ جو معافیاں مانگ رہا ہے وہ پاکستان کا ہیرو تھا ایک وقت، اور اسی طرح ہمارے کچھ لوگ اب وہ بھی معافیاں مانگ رہے ہیں کہ ہم نے 2013-14 میں کیا کیا تھا، کس طرح ہم پروپوگنڈا آرگن بنے تھے، پروپوگنڈے کا ماؤس بنے تھے ہم، نو ڈاؤٹ. لیکن یہاں احتساب کو، یہاں اکاؤنٹیبلٹی کو ان عام ٹوسٹنگ بنایا گیا اس ملک میں. جو اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہ رہے تھے ان کا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کا ارادہ نہیں تھا. میں رائٹ فرام احتساب کمیشن سیف الرحمان سے شروع کروں گا اور جنرل پرویز، بلکہ احتساب کے نام پہ ہم نے تو براڈ شیٹ کو بھی اتنے پیسے ریکور نہیں کیے اس پورے پروسیس میں جتنے براڈ شیٹ کو ہم نے وہ جرمانہ بھر دیا. تو جو احتساب کی اکاؤنٹیبلٹی کی ایک آئیڈیل ہے، سب کا آئیڈیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا اس ملک میں کرپشن صرف پولیٹیشنز نے کی ہے؟ پولیٹیشن نے تو جیلیں بھی بھگتی ہیں. اگر سسٹم سنسیئر ہوتا، لوگ سنسیئر ہوتے تو ریکوریاں بھی ہو گئی ہوتی اور کوئی کرپشن کر بھی نہ سکتا. جو پولیٹیشن کرپشن کر رہے ہیں کی ہے یا کرتے ہوں گے 20-25%، باقی کدھر ہے پیسہ؟ خان صاحب کہتے ہیں میری نیت تھی، مجھے کرنے نہیں دیا گیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی. نہیں، خان صاحب نے جو لوگ عام ٹوسٹ کر کے ان کے ساتھ بٹھائے گئے تھے تو خان صاحب تو ان کو وہ چادریں پہناتے رہے. خان صاحب کو پتہ نہیں تھا. خان صاحب کے اپنے دور میں پوری دنیا میں تیل مفت مل رہا تھا، خان صاحب کے ساتھی کما رہے تھے. کدھر ہے وہ جو اس وقت ایڈوائزر آن پیٹرولیم تھا؟ خان صاحب کی ناک کے نیچے وہ بھاگ گیا ملک سے. شوگر والا خان صاحب نے کہا FIA کرے گی، پھر فورنزک آڈٹ ہوگا. کدھر گیا وہ اسکینڈل؟ اور وہ ڈاکٹر ظفر مرزا کدھر گئے؟ وہ سب کے خلاف کیسز بنے. خان صاحب نے پتلی گلی سے ان کو باہر بھیج دیا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ احتساب میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی ہونا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں عامر ضیاء صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں ہے اس لیے کہ 4 سال تھے، ریفارم آ جاتی نا. آپ نے پورا زور لگایا کہ اپوننٹس کو آپ جیل میں ڈالیں. آپ کا کون سا ساتھی جیل میں گیا؟ میں ندیم بابر کی بات کروں، 70 ارب روپے کا سکینڈل بنا، ان کو چپکے سے نکال دیا گیا. خان صاحب اپنے آپ کو پوتر کہہ سکتا ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے، اور آج بھی ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کی سیاسی جماعت والے وہ کہتے ہیں 26 سال کے بعد آپ کو ملی تو گھڑی آ کر. لیکن اگر گھڑی ملی ہے اس میں بھی اگر انلیگلٹی ہے تو نہیں ہونی چاہیے. اور یہ گھڑی کی خبر بریک ہونے کے راستے میں کیا رکاوٹیں بنی جب خان صاحب کا دور تھا؟ جن صحافی نے اس معاملے بنیادی طور پر اٹھایا تھا ان کے لیے کیا حالات بنے وہ بھی ہم سب کے سامنے. لگائی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اوور آل کامنٹ نون لیگ کی سیاست کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ دیں. اگر ہم موازنہ کریں، اور کئی لوگ یہ کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں لگائی صاحب، کیونکہ اب باتیں ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جنوری پہ شاید واپس آ جائیں گے، اور کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ وہ، بلکہ سہیل وڑائچ صاحب یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت نواز شریف صاحب نے بات کہی تھی کہ وہ بیانیہ بنائیں گے پاکستان آ کر. لیکن اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے، ان کی حکومت گئی، حالات ان کے لیے بھی اس قسم کے ضرور بنے کہ جہاں ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بھی بنے. ان کے حق میں بات کرنے والے صحافیوں کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ان کے لیے حالات بہت مشکل ہو گئے ملک میں رہتے ہوئے، اور ہم نے دیکھا بھی. لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں، بے شک وہ جیل گئے اپنی صاحبزادی کے ساتھ، لیکن ملک سے واپس بھی تو گئے، اور اس میں خلا پیدا ہوا، خاص کر پنجاب کی سیاست میں ان کی غیر موجودگی میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کی لیڈرشپ سکل کے اوپر رکھ کے ان کو جج ضرور کیا جا سکتا ہے اس معاملے کے اوپر کہ ایک لیڈر ہے، اس پہ حملہ بھی ہوا، وہ پاکستان میں رہا، دوسرے گئے اور اب سازگار حالات دیکھ کر واپس آئیں گے؟ بہرحال جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں ان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے. یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور اس سے پہلے بھی وہ 2000 میں، بلکہ عامر ضیاء صاحب بیٹھے ہیں، وہ تو ان کے سامنے ہوئی تھی جب ان کی
روانگی ہوئی تھی، ان کے قریب ہی یہ گھر میں رہتے تھے، جب ان کا سامان ٹرکوں پر لادا جا رہا تھا تو عامر صاحب یہ سارا منظر دیکھ بھی رہے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سیاست کے اندر جب آپ ہوتے ہیں تو پھر نتائج کا بھی آپ کو پتہ ہے، اور افسوس ہے مجھے اس بات کا، میں شوکت پراجا صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کا حساب ہی کیوں ہوتا ہے، ججوں کا کیوں نہیں ہوتا، جرنلسٹ کا کیوں نہیں ہوتا، ججز کا، جنرلوں کا کیوں نہیں ہوتا ہے، اور جو بیوروکریٹس ہیں ان کا کیوں نہیں ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں آپ سروسز کے بعد، کیا وزیر اعظم کو ریٹائرمنٹ کے بعد یا پریزیڈنٹ کو ریٹائرمنٹ کے بعد یا وزیر کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے جائیدادیں الاٹ کریں، ہر شہر میں جو ہے ایک مکان دیں، ایک بلڈنگ دیں، ایک محل دیں اور ان کو پلاٹ الاٹ کریں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جناب تمام سیگمنٹس کو جو ہے آپ اتنی مراعات دیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ جناب ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے انہوں نے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہوتا ہے۔ بھائی سروسز کرتے ہیں نا، آپ خدمات انجام دیتے ہیں ملک کے لیے، اور اس کے لیے اتنے کہ ہر صوبے میں آپ کو گھر ملے گا، ہر صوبے میں آپ کو یہ ملے گا، اتنی زمین ملے گی۔ میں آج بھی آپ کو نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ کتنے جنرل صاحبان جو ہیں وہ 3 4 ٹوپیاں رکھنے کے علاوہ بھی اپنے اپنے مختلف علاقوں میں موضوع میں نمبردار بنے ہوئے ہیں۔ موضع کا نمبردار تحصیل میں اگر 50 موضع ہیں تو ان میں سے ایک موضع کا نمبردار جو ہے آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ایک موضع کا نمبردار بھی بننا پسند کرتے ہیں کہ 25 بیگھے زمین ملے گی۔ ایسا ایک میں آپ کو پوری لسٹ دے سکتا ہوں کہ کتنے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں نمبردار، اب بھی نمبردار ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی عمریں ماشاءاللہ 70-80 سال تک پہنچ گئے ہوں گے تب بھی یہ بنے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ کو ذمہ داری کا شوق بھی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ملک کے مختلف شہروں میں گیا تھا، گوادر میں جا کر دیکھا تھا ایک بہت بڑے آدمی کا جو ہے وہاں پر ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے کہ جناب یہ ان کا پلاٹ ہے۔ بھئی خدا کے واسطے یار، یہ ملک کا آپ کا ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل سیاستدانوں کی کرپشن کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن ججز کو، جرنلسٹ کو، جرنلسٹ کو، کوئی بھی ہو، کسی بھی سیگمنٹ میں ہو، بیوروکریسی ہو، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، جو جان دی تو بھٹو صاحب نے جان دی تھی نا، اور بینظیر باہر تھی، بینظیر نے واپسی پہلے ایک نظم لکھی کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، اور کتنی تڑپ تھی ان میں واپس آنے کی، اور آخری وقت روکا جا رہا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہے، ذاتی طور پر معلوم ہے کہ زرداری صاحب پیروں میں پڑ گئے تھے کہ خدا کے واسطے نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ جب وہ آ رہی تھی انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں واپس جا رہی ہوں، اور یہ ہوا تھا کہ وہ واپس آئیں، اور یہ پتہ تھا انہیں، ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہمارے بہت سے دوست تھے ان کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ لغائی صاحب لیکن ایسے حالات میں آئی نا جس کے خدشات ان کو پہلے سے معلوم تھے۔ ابھی نواز شریف صاحب کے لیے تو بڑے سازگار حالات ہیں اگر وہ واپس آتے ہیں۔ نہیں، وہ آئیں گے، سیاست کریں گے، ہم پیچھے یہاں بھی کوئی پارسا نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو اس طرف کو نہ اس طرف کو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم جو ہے اس میں ایک آدمی کا حساب نکالا جائے۔ رزاق داؤد تھے ان کے ساتھ، عامر صاحب سے پوچھیں، اور ان کے علاوہ جن کا بابر صاحب کا نام لیا انہوں نے، شوکت پراجا صاحب نے، کہ انہوں نے تو ملک کا بیڑا ہی غرق کر دیا تھا نا۔ کہاں ہے وہ تھے اپنا ان کے احتساب اکبر؟ وہ احتساب اکبر کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں چلے گئے، کہاں نہیں چلے گئے، کس طرف گم ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی اس کا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے ہیلتھ والے تھے وہ بھی سب کچھ اپنا مال بنا کر چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مال بنایا۔ لغائی صاحب، ہم بالکل آپ نے جو بات کی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہمارے ناظرین کو ٹی وی پہ ہر دن پریس کانفرنسز کرتے ہوئے جو لوگ نظر آتے تھے وہ آج کہاں ہیں، اس کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم ضرور پروگرام۔ بہت شکریہ آپ کا نذیر لغائی صاحب، عامر ضیاء صاحب، شوکت پراچا صاحب۔ گفتگو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔